بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ آج گفتگو صلہ رحم کے سلسلے سے ہے۔ ایک ایسا لفظ جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں اور متعدد بار جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے، صلہ رحم اور قطع رحم۔ صلہ رحم کیا ہے، قطع رحم کیا ہے، آئیے اس پر کچھ بات کی جائے۔ صلہ رحم کسے کہتے ہیں، یہ صلہ ہے کیا چیز؟ صلہ اصل بنا ہے وصل سے۔ صلہ جو ہے دراصل اگر کہا جائے تو ایک رابطہ، ایک نوع، ایک قسم کا جو ہے وہ رابطہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین ارتباط ہے۔ اسلام جو ہے وہ رابطوں کی قدر کرتا ہے۔ اسلام کسی بھی انسان کو جو ہے وہ تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو سماج کے تمام طبقوں کو، تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ساتھ میں رہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو فلسفہ ہے نماز جماعت کا فلسفہ، نماز جمعہ کا فلسفہ، ایک جہاں جمع ہو کر کے اجتماعی طور پر دعا کرنے کا فلسفہ، یہ کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ نماز کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ نماز جمعہ کے حوالے سے، نماز جماعت یومیہ پنجگانہ کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے حوالے سے، یا مثلا جو ہے وہ میت میں جو نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یا دیگر مواقع پر کہ جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تاکہ مومنین ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کریں، مومنین کا ایک دوسرے سے رابطہ رہے، ایک صلہ رحم رہے، ایک وصل رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، اور اس چیز کی طرف جو ہے وہ متعدد طریقے سے، احادیث کے ذریعے سے، خود قرآن مجید میں کتنی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ صلہ رحم کو اختیار کرے اور اصلاً قطع رحم کو اختیار نہ کرے۔ یہاں تک کہ جو عنوان کے تحت میں نے عنوان کے طور پر جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، صلوا ارحامکم ولو بالسلام، یعنی حتیٰ ایک سلام کے ذریعے سے ہی اپنے رابطے کو برقرار رکھو، کسی سے تمہارا رابطہ کٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو رابطہ ہے نا، یہ مرحلہ در مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا رابطہ والدین کے ساتھ، صلہ رحم اپنے والدین کے ساتھ، صلہ رحم اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے بعد گھر والے یعنی بھائی بہن، صلہ رحم اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، پھر چچا ہیں، پھر جو ہے وہ دیگر رشتہ دار جو اپنے خاندان کے ہیں، صلہ رحم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی خاندان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، صلہ رحم اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، صلہ رحم مومنین کے ساتھ۔ تو کتنے مرحلے در مرحلے ہیں، اور سب میں جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے۔ سب کے ساتھ صلہ رحم کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اصل قطع رحم سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے یعنی بچو قطع رحم کرنے سے، اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے بہت برے ہوتے ہیں۔ صلہ رحم کے لیے، قطع رحم کے لیے کہا گیا ہے کہ مثلا اگر کوئی تم سے برائی بھی کرتا ہے تو اس سے قطع رحم نہ کرو، صلہ رحم کرو، یہ تمہارا اپنا عمل ہے۔ صلہ رحم کے لیے حدیث آتی ہے، تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کی عمر کے اضافے کا سبب بنتی ہیں: بیٹھ کر پیشاب کرنا، صدقہ دینا، اور صلہ رحم کرنا۔ اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کتنی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک حدیث، دو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی قطع رحم کی ممانعت کی ہے، منع کیا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے وہ کسی سے، مومنین سے اپنے رابطے کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ حتیٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن لوگوں نے تم سے قطع رابطہ کر لیا، تم ان سے جو ہے وہ رابطے کو اختیار کرو، تم ان سے جو ہے وہ صلہ رحم کو اختیار کرو۔ اس سلسلے سے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اہلھا غیر اخیار۔ صلہ رحم جو ہے وہ ان لوگوں سے کرو اگرچہ وہ حقدار نہیں ہے ان کے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ صلہ رحم جو ہے عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، صلہ رحم جو ہے وہ آبادی کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ رابطہ ایک دوسرے سے رکھیں گے تو رابطہ رکھنے سے سماج بنتا ہے، سماج اور معاشرہ جو ہے وہ آپسی ارتباط سے بنتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک سماجک مخلوق ہے۔
معاشرتی مخلوق ہے، بغیر سماج کی نہیں رہ سکتی ہے، بغیر معاشرے کی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں تارک الدنیا کو شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، دنیا کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ روحانیت کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ غفاؤں میں جا کر کے، جو ہے وہ پہاڑیوں میں جا کر کے، آپ جنگلوں میں جا کر کے تنہا زندگی گزارے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہو، دنیا کے ساتھ رہو، مگر دنیا کے جال میں نہ پھنسو۔ دنیا کی برائی تو ہوئی ہے، مگر دنیا کے ساتھ رہ کر کے آپ اکیلے رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، سماج سے ہٹ کر کے رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے وصل ہو کر کے رہیں، ایک دوسرے۔ آج ہمارے یہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے غرب کو اپنا آئیڈیل بنایا، یعنی ویسٹرن کلچر کو ہم اپناتے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا، چاہے وہ کسی بھی مرحلے اور کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو، ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ بغل میں میت ہو گئی، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ بغل میں بچے بھوکے مر گئے، ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس صلہ رحم جیسی عظیم سنت الہی کو ترک کر دیا۔ جس چیز کی تاکید دین مبین اسلام نے کی، پیغمبر اکرم نے کی، جس چیز کے لیے حکم دیا پروردگار عالم نے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پڑوس میں رہنے والے، پڑوس میں ہونے والے واقعات اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کا خامیازہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا خامیازہ پورے سماج کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک نے قطع رابطہ کیا اور دوسرے نے اس کے بدلے میں اس سے قطع رابطہ کیا، تو سب سے پروردگار عالم سب کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو رہا کر دیتا ہے۔ میں اس کے شاہد مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ہاں رائج ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مجلسوں میں آنا جانا ایک بہترین جو ہے وہ سنت حسنہ ہمارے یہاں، جسے کہہ لیجئے مجلس امام حسین ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے صلہ رحم اور قطع رحم کا جو ہے ایک سمبل بنا دیا ہے۔ وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آتے تو ہم ان کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے قطع رحم کیا تو ہم بھی قطع رحم کریں گے، ہم بھی جواب دیں گے۔ یعنی ہمارا وہ جذبہ صلہ رحم کہاں گیا، ہماری وہ صفت اخلاقی کہاں گئی، جس کی مکمل تاکید کی گئی ہے، جس کی اہمیت بیان کی گئی، جس کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے کہا گیا صلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، اپنے جو ہے وہ خاندان والوں سے، اپنے محلے والوں سے، جو بھی تمہارے ارحام کے زمرے میں آتے ہیں، ان سے اپنے صلہ رحم کو برقرار رکھو، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے ہی صحیح۔ لازم نہیں ہے کہ مثلا کہ جو تمہارے پاس جو بھی توان ہے اس توان کے ساتھ تم کرو، لیکن اگر تمہارے پاس توان نہیں تو کم سے کم سلام کے ذریعے سے۔ آج مدتوں ہو جاتی ہے ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے بات کیے ہوئے، جبکہ آج تو ہمارے پاس وسیلے بہت زیادہ ہیں، ایک فون اٹھایا، ایک سلام کیا، ایک حال لیا اور رکھ دیا فون۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے صلہ رحم کرنے کا، حال و احوال لینا، رابطے میں رہنا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اگر سامنے سے کوئی صلہ رحم کرے گا تو ہم صلہ رحم کو اختیار کریں گے، اگر ادھر سے صلہ رحم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ یہاں پر جو اگر انسان آثار اور برکت کو سوچنا چاہے کہ کیا صلہ رحم کے کیا فوائد ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو عمر کے جو ہے وہ اضافے کا سبب ہوتا ہے، آبادی کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں چھٹے امام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صلۃ الرحم تحون الحساب یوم القیامہ۔ یوم قیامت یعنی عالم محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ صلہ رحم کی صفت ہوگی جو اسے آسان بنا دے گی، اسے پاک و پاکیزہ بنا دے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور وہ انسان جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کی کتاب لیے بھاگا پھر رہا ہوگا، وہاں صلہ رحم کا جو صفت ہے وہ آ کر کے ہمارے اس موقع پر ہماری مدد کرے گی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کے سامنے، کتابوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں یہ صفت جو ہے ہماری مدد کرے گی۔ وَهِيَ مَنْسَعَةٌ فِي الْعُمْرِ وَتَقِيَ مَسَارِعَ السُّوءِ۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو عمر میں باعث اضافہ ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جو ہمیں برے راستوں پر جانے سے روکتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک صلہ رحم کے کتنے فوائد ہیں۔ دوسری جہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحم جو ہے وہ انسان کے اعمال کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، انسان کے اموال کو پر برکت کر دیتا ہے، انسان کا جو مال ہے اس سے پر برکت کرتا ہے، بابرکت بناتا ہے، خیر و برکت دیتا ہے۔ صلہ رحم ہے کہ جو ناگوار حوادث اور بلا کو دفع کرتا ہے، جس طریقے سے صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے ویسے صلہ رحم بھی ہے۔
جو انسان کے آنے والی آفتوں کو، بلیات کو، مشکلات کو انسان سے دور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ خود مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفنا، میں اس گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو فنا یعنی مرگ میں جو ہے وہ، موت میں جو ہے وہ جلدی کرتی ہے، تعجیل کرتی ہے۔ تو کسی صحابی نے وہاں پوچھا کہ کوئی ایسا بھی گناہ ہے کہ جو ہمارے موت کے جلدی ہونے کا سبب بن جائے؟ امام فرماتے ہیں وائے ہو تم پر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ قطع رحم، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا، یہ موت کو جلدی دعوت دینے کا سبب بنتا ہے۔ انسان اگر اپنی حیات کو طولانی چاہتا ہے تو کم سے کم اسی بنیاد پر وہ صلہ رحم جیسی صفت کو اختیار کرے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، محلے والوں سے صلہ رحم جیسی صفت کو اختیار کرتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر صحیح، چاہے سلام کے ذریعے سے ہی صحیح، چاہے ایک ہلکے سے تبسم اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ذریعے سے صحیح، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آج اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کے لوگ ایسا منہ پھیر لیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی بیگانہ ہے اور جانتے اور پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ قطع رحم کے زمرے میں آتا ہے، موت کو جلدی دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، جس کی طرف جو ہے وہ ائمہ نے اشارہ کیا، پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ قطع رحم کی جو ہے بہت ہی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ خود امام فرماتے ہیں، اب دیکھیں، ایک چھٹے امام کے ایک بھائی ہیں، حسن ابن علی، چچیرے بھائی ہیں، چھٹے امام کے چچا کے لڑکے ہیں حسن ابن علی، جنہیں حسن افطس کہا جاتا ہے۔ ان کی ناک ذرا سا جو ہے وہ چوڑی تھی، تو لہٰذا ان کو جو لقب دیا گیا تھا وہ حسن افطس کہا گیا۔ یہ بنی ہاشم کا بدلہ لینے، یعنی کربلا کا بدلہ لینے والوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جو بھی قیام ہوئے ہیں کربلا کے بعد سے بنی امیہ کے لیے، اس میں شریک ہوئے ہیں، چاہے وہ عبداللہ کا قیام رہا ہو، چاہے وہ جناب زید شہید کا قیام رہا ہو، جو بھی قیام ہوئے ہیں اس میں رہے۔ لیکن چونکہ چھٹے امام امام ہے، پانچویں امام امام ہے، اور وہ مصلحت کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ شخص جو ہے حسن افطس جسے کہا جائے، جو چچیرا بھائی ہے امام کا، وہ امام سے کینہ رکھتا تھا اسی بات کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، یہ کیوں نہیں جہاد کرتے، یہ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں؟ یہ امام ہیں تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے، کربلا والوں کا جو ہے بنی امیہ سے ان کا انتخاب لینا چاہیے۔ اسی کینے کی بنیاد پر اس نے ایک خنجر سے امام کے اوپر حملہ بھی کیا تھا۔ چچیرا بھائی ہے امام کا، امام کے اوپر حملہ کیا۔ امام جب وصیت کر رہے تھے تو امام نے اپنی وصیت میں جب سب کو اپنے اموال میں سے دینا شروع کیا تو حسن افطس کے لیے 100 دینار یا 70 دینار یا 170 دینار مخصوص کیا کہ یہ حسن افطس کو دے دیا جائے۔ تو جس سے وصیت کر رہے تھے اس نے کہا مولا اس کو دے رہے ہیں کہ جس نے آپ پر حملہ کیا تھا خنجر سے، جس نے آپ پر حملہ کیا تھا چاقو سے، آپ اس کو بھی دے رہے ہیں؟ تو کہنے کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جو قطع رحم کرتے ہیں؟ اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، میرا اعمال جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ صلہ رحم کو بھول گیا تو کیا میں بھی صلہ رحم کو بھول جاؤں، میں بھی قطع رحم کر لوں؟ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں، مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، ایک ہمارے جائیداد میں سے یعنی ہمارے ترکے اور ورثے میں سے مجھے بس ایک چھوٹا سا دیا ہے، میرے حق کو غصب کر لیا، مجھ سے ملنے جلنے تک نہیں آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں بھی ان سے نہ ملوں جلوں، میں بھی ان کو چھوڑ دوں؟ امام نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو پروردگار عالم تم سب کو چھوڑ دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے سوال کیا پیغمبر سے، آخر جو ان کا ظلم ہے، جو ان کی زیادتی ہے، جو ان کا جو بے رخی جو انہوں نے میرے لیے اختیار کی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، اس سے صلہ رحم کرو جس نے تم سے صلہ رحم کو چھوڑ دیا ہے، قطع رحم کو جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے تاکید کی ہے پیغمبر اکرم نے، ایسے شخص سے جو ہے وہ تم ایسے افراد سے صلہ رحم کو اختیار کرو جو نے تم سے چھوڑ، یعنی تمہاری طرف سے صلہ رحم کی صفت ہونی چاہیے، چاہے سامنے سے اس کا جواب آئے چاہے نہ آئے۔ ان واقعات کو، ان احادیث کو، قرآن مجید کی ان آیات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس پر غور کرنے کے بعد آیا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟
ہم مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک ہوں تو کیا سوچ کر شریک ہوں کہ سامنے والا میرے گھر پر مجلس میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، سامنے والا ہم سے صلہ رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امام نے اس انسان کے ساتھ صلہ رحم کیا جس نے امام کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں کسی سے بات بگڑ جائے، کسی سے جو بات یعنی صرف باتوں میں اختلاف ہو جائے تو آنا جانا ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین ارتباط ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جہاں وہ تمام لوگوں کو ایک رسی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، ایک سلسلے کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے صلہ رحم جیسی عظیم صفت کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ صلہ رحم کو اختیار کرو، اور اس کے لیے اس کے ثمرے کو بھی رکھا گیا ہے سامنے، اور جو اختیار نہ کرے اس کے نتائج کو بھی اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ صلہ رحم کرو گے تو رزق میں برکت ہے، صلہ رحم کرو گے تو سماج میں برکت ہے، صلہ رحم کرو گے تو عمر میں برکت ہے۔ لیکن اگر تم نے صلہ رحم جیسی صفت کو ترک کر دیا تو یہ موت کو جلدی بلانے کی دعوت دینے جیسا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔